إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین، گزشتہ ہفتے سے ہم نے شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ کی کتاب تعظیم العلم کی شرح شروع کی ہے۔ آج یہ دوسرا درس ہے۔ گزشتہ درس میں اس کتاب میں مذکور 20 قواعد میں سے 3 اہم قواعد کی شرح آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص شریعت کا علم حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کن امور کی پابندی ضروری ہے، اصول و ضوابط کیا ہیں جن کی پابندی کیے بغیر ایک طالب علم، ایک شخص حقیقت میں اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ چوتھا قاعدہ اس سلسلے میں شیخ نے اس کتاب کے اندر جو ذکر کیا ہے وہ ہے کہ اصل توجہ ایک طالب علم کی کتاب و سنت کے علم کے حاصل کرنے کی طرف ہونی چاہیے، اس لیے کہ اصل علم یہی کتاب و سنت کا علم ہے۔ باقی دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ثانوی درجے کی حیثیت رکھتی ہیں، دویم درجے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل علم جو ہے جس پر علم کا اطلاق کیا جائے وہ ہے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا۔ باقی دوسرے علوم اگر کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں تو ان علوم کو بھی سیکھنا ضروری ہے، ان علوم کے تعلق سے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی علم کتاب و سنت کے فہم کے لیے معاون نہ ہو بلکہ کتاب و سنت کے فہم کے ساتھ ان کا کوئی ادنا سا بھی تعلق نہ ہو تو ایسے علوم کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنا اور کتاب و سنت کے علم سے غافل رہنا بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ آپ دیکھیں گے آج دنیا میں جس چیز کو علم کہا جاتا ہے، گیان کہا جاتا ہے، نالج کہا جاتا ہے، ایک شخص اپنے علم اور ہنر کے بلبوتے چاند تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس چاند کے خالق کے بارے میں جاہل ہوتا ہے، اسے کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو اس علم سے وہ شخص جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو لیکن اپنے رب کے بارے میں جانتا ہو، اللہ رب العالمین کی معرفت اسے حاصل ہو، تو اس شخص کا علم اس سے کہیں بہتر ہے۔ اگر یہ شخص دنیاوی علوم کے متعلق جاہل ہو، کچھ نہ جانتا ہو لیکن اپنے رب کو پہچانتا ہو، یوم آخرت کے بارے میں اس کے پاس علم ہو، شریعت کے بارے میں علم ہو، تو یہ شخص گرچہ لوگوں کی نظر میں جاہل ہو اور وہ شخص بہت بڑا عالم
تصور کیا جاتا ہو تو یہ جاہل شخص جو اللہ رب العالمین کے بارے میں، کتاب و سنت کے بارے میں، دین کے بارے میں بنیادی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اس کا یہ علم اس کے علم سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اس لیے اصل توجہ ایک طالب علم کی کس طرف ہونی چاہیے؟ کتاب و سنت کے علم حاصل کرنے کی طرف۔ اصل یہی قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اگر دیکھا جائے تو قرآن و حدیث سے جو علم نکلتا ہے، اگر اسے علماء کی اصطلاح میں بیان کیا جائے تو دو اہم علوم نکلتے ہیں، ایک ہے عقیدے کا علم اور دوسرا ہے فقہ کا علم۔ یہی اصل خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ ایک بندہ عقیدے کا علم حاصل کرے اور فقہ کا علم حاصل کرے، اللہ رب العالمین کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، قرآن کریم کے متعلق، یوم آخرت کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس بارے میں جانکاری حاصل کرے، اور اللہ رب العالمین کی ہم عبادت صحیح طریقے سے کیسے انجام دیں، وضو کا کیا طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، حج کا کیا طریقہ ہے، روزے کے کیا احکام و مسائل ہیں، تو ان فقہی مسائل کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرے۔ تو یہی اصل ہے، یہی خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ عقیدے کا علم حاصل کرے اور فقہ کا علم حاصل کرے۔ باقی جو دوسرے فنون ہیں جو معاون ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، جیسے کہ عربی زبان کا علم حاصل کرنا، صرف اور نحو کا علم حاصل کرنا، اسی طریقے سے اصول فقہ کا علم حاصل کرنا، اصول حدیث جسے مصطلح کہتے ہیں اس کا علم حاصل کرنا، علم العروض کے بارے میں یعنی اشعار کے بارے میں علم حاصل کرنا، تفسیر کا علم حاصل کرنا، اصول تفسیر کا، بہت سارے فنون ہیں جو طلباء کو مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں۔ ان فنون کے اندر باضابطہ ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کی جاتی ہے۔ بہت سارے طلباء کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی ان علوم اعلیٰ کے اندر صرف کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص علوم حدیث کے بارے میں گہرائی سے علم حاصل کر رہا ہے، ایک شخص اصول فقہ کے بارے میں گہرائی سے علم حاصل کر رہا ہے، اچھی بات ہے۔ کتاب و سنت کے سمجھنے کے لیے یہ علوم اعلیٰ جو ہے یہ معاون ہے، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ ان علوم کے حاصل کرنے کا مقصد اصل کیا تھا کہ ہم قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب اس نے اپنی پوری زندگی علوم حدیث کے اندر صرف کر دی، لیکن توفیق نہیں ہوئی کہ جس کام کے لیے اس علم کو حاصل کیا تھا اس کے اندر بھی گہرائی پیدا کرے۔ علوم حدیث کے اندر تو بہت گہرا علم ہے، لیکن حدیث کے اندر علم اتنا گہرا نہیں ہے۔ تو جو اصل مقصد تھا ان علوم کے حاصل کرنے کا، اس نے اصل مقصد ہی ضائع کر دیا۔ اس لیے ایک طالب علم کا اصل مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کو سمجھیں گے، اس کے اندر جتنی گہرائی پیدا کر سکے اسے کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے چوتھا قاعدہ کہ اگر کوئی شخص علم بھی حاصل کرنا چاہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کا علم حاصل کرنا ہے، ورنہ اگر اس نے اپنی پوری زندگی سائنس، میتھ، جغرافک اور دنیاوی چیزوں کے بارے میں علم حاصل کیا، پوری زندگی اپنی قربان کر دی، لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں پوچھا جائے کچھ نہیں جانتا، دین کے بارے میں پوچھا جائے کچھ نہیں جانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے کچھ نہیں جانتا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں کیا کہا ہے؟ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، کہ وہ دنیاوی چیزوں کے متعلق چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں، سوئی سے لے کر جہاز تک کا اس کے پاس علم ہے، لیکن آخرت کے بارے میں پوچھا جائے کچھ نہیں جانتے۔ تو ایسے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہے لیکن اس کے اندر فقہ کی صلاحیت نہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اعین لا یبصرون بها، آنکھ تو ہے اس کے باوجود اندھے ہیں،
آذان لا يسمعون بها، کان تو ہیں لیکن سننے کی طاقت نہیں. تو ایسے لوگ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. ہر چیز کو اس نے جان لیا، سیکھ لیا، لیکن اپنی آخرت کے متعلق کچھ نہیں اسے پتا. قبر کے اندر پہنچا، فرشتوں کے سوالوں کا جواب میں من ربک نہیں پتا. اللہ رب العالمین کے بارے میں کبھی جانکاری حاصل نہیں کی کہ ہمارا رب کیسا ہے. ما دینک، دین کے بارے میں غافل تھا. نماز کا بھی طریقہ نہیں پتا، کن چیزوں سے نماز ختم ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں پتا، کن چیزوں سے اسلام ایک انسان کا ٹوٹ سکتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، علم حاصل نہیں کیا تھا. تو اس علم کا کیا فائدہ؟ اس لیے اسے پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہمیں کس علم پر ترکیز کرنی چاہیے. یہ علوم حرام نہیں ہے، بقدر ضرورت سیکھنا ضروری ہے، لیکن کتاب و سنت کے بالمقابل نہیں. کتاب و سنت کا علم جو ہے اس کا کوئی بدیل نہیں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ ضروری ہے. اور یہ دوسرے علوم جو ہے آپشنل ہے. کچھ لوگ اگر سیکھتے ہیں کافی ہیں، لیکن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو یہ کون سا علم ہے؟ شریعت کے بنیادی مسائل کا علم، جس سے ایک انسان مسلمان باقی رہ سکے. تو یہ علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. تو اصل توجہ کتاب و سنت کے علم حاصل کرنے کی طرف ہو. پانچواں قاعدہ شیخ نے ذکر کیا ہے کہ طلب علم کے لیے معروف طریقہ اختیار کرے. یہ انتہائی اہم قاعدہ ہے. طلب علم کے لیے معروف طریقہ اختیار کرے. سلوک الجادۃ الموصلۃ الیہ. کیا معنی اس کا؟ یعنی قابل، ماہر، خیر خواہ اور سلفی استاد سے علم حاصل کرے. اگر ہم اسے اپنے الفاظ میں سمجھائیں تو یہی کہیں گے جو شیخ کی عبارت ہے کہ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بذات خود کتاب کوئی اٹھا لیں اور سیلف اسٹڈی سے آپ چاہتے ہیں کہ میں شریعت کو سیکھ جاؤں، یہ طریقہ نہیں ہے. علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. کیا طریقہ ہے؟ سلوک الجادۃ الموصلۃ الیہ. یہ ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ. اسے اپنے الفاظ میں اگر کہنا ہو تو ہم کہیں گے کہ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک قابل، ماہر، خیر خواہ اور سلفی استاد کا انتخاب کریں جس سے آپ علم حاصل کریں گے. علامہ محمد مرتضی الزبیدی رحمہ اللہ نے اس اصول کو 2 اشعار کے اندر بیان کیا ہے. فرماتے ہیں فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. ان 2 اشعار کے اندر علامہ مرتضی الزبیدی رحمہ اللہ نے علم حاصل کرنے کا معروف طریقہ کیا ہے اسے بہت ہی جامع انداز میں بیان کیا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص معروف طریقے سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 2 اہم اصول کی پابندی ضروری ہے. پہلا اصل ہے کہ اہل فن کے نزدیک جو معتمد متون ہیں ان متون کو وہ یاد کر لے، ازبر کر لے. عقیدے کے اندر، حدیث کے اندر، تفسیر اور اصول تفسیر کے اندر، مصطلح کے اندر، اصول فقہ کے اندر، عربی زبان سیکھنے کے لیے صرف اور نحو، فرائض، یہ جو مختلف فنون ہیں جو علوم اعلیٰ ہیں کتاب و سنت کے سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری علوم ہیں، ان فنون کے اندر علماء نے مختصر کتابیں لکھی ہیں. ان کو متن کہا جاتا ہے. مفصل کتاب لکھنا آسان ہے
لیکن متن تیار کیا جائے، 1000 صفحے کی کتاب تیار کرنا جس میں کسی مسئلے کے تعلق سے مفصل آپ بیان کریں، آسان ہے. اور کہا جائے اگر کہ انہی 1000 صفحات کو 10 صفحے میں آپ متن کے طور پر تیار کر کے دے دیں، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. علماء کرام نے محنت کر کے اس طرح کے متون کو تیار کیا ہے، مختصر الفاظ میں. ان متون کو ایک طالب علم آسانی سے یاد کر سکتا ہے. ایک متن کو اس نے یاد کر لیا 10 صفحے کے اندر، 15 صفحے کے اندر، تو گویا کہ اس نے اس فن کو ضبط کر لیا، ازبر کر لیا. اب دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا؟ یہی دوسرا اصل ہے. پہلا ہے کہ یاد کرے. بغیر یاد کیے ہوئے کوئی شخص چاہے کہ میں شریعت کا علم حاصل کر لوں گا، کتاب و سنت کا علم حاصل کر لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے. اصل ہے کہ یاد کیا جائے. وہی علم آپ کے پاس ہے جو آپ کو یاد ہے. جو کتاب کے اندر ہے وہ دوسرے کا علم ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ کا کب ہوگا؟ جب آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہوگا. اسی کو علم کہتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور نکاح کرنے کا پیغام پیش کیا. اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا اور اپنی نظر جھکا لی، کوئی جواب نہیں دیا. ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر آپ کی خواہش نہیں ہے، رغبت نہیں ہے نکاح میں، تو میرے ساتھ اس خاتون کی شادی کرا دیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے. کہا کہ گھر میں جا کر تلاش کریں، کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو اسے ہی لائے. کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے، مجھے اچھی طرح پتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس ازار کے، لنگی کے جو میں پہنا ہوا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اگر آپ اسے دے دیتے ہیں تو آپ ننگے ہو جائیں گے، تو یہ تو آپ دے نہیں سکتے. کیا آپ کو کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے؟ تو کہا کہ ہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے. غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر. جب سوال کیا کہ آپ کو کیا قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے، تو انہوں نے چند سورتوں کا نام ذکر کر دیا، یہ کافی تھا. لیکن دوبارہ پھر سوال کیا آپ پڑھ سکتے ہیں، ابھی سنا سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں سنا سکتا ہوں. یہ محل شاہد ہے. ایسا نہیں کہ ہاں فلاں صورت یاد ہے اب سنائے، نہیں ابھی تو نہیں سنا سکتا، 1 ہفتے کا وقت چاہیے، پہلے یاد کرنا پڑے گا. تو اس کو حفظ نہیں کہتے ہیں. حفظ کسے کہتے ہیں؟ طلب کیا گیا فوراً سنا دیا. اسی کو علماء ضبط صدر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ ضبط صدر ہے، کہ فوراً سنانے پر قادر ہو. یہی اصل علم ہے. تو اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے متون کو یاد کریں. میں نے ایمان باللہ کے اوپر ایک 7-8 صفحے کا ایک متن تیار کیا ہے، جو ابھی العقیدہ الواسطہ آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں نا یہاں پہ. تو ان تمام مسائل کو متن کی شکل دی ہے میں نے. پتہ نہیں یہاں پہ شاید ہے نہیں، لاتا ہوں اگلے درس میں. اس میں اللہ رب العالمین کے متعلق ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ پوری تفصیل جو اب تک 20-21 دروس کے اندر گزر چکے ہیں، وہ چاہے کوئی بندہ تو 20 منٹ کے اندر، 25 منٹ کے اندر پورا سنا سکتا ہے. ایک ایک لفظ کی اس میں شرح کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک جملے کی شرح کے لیے 1 گھنٹے کی ضرورت پڑے. تو یہ جملہ اس نے حفظ کر لیا تو کیا ہوگا؟ اس نے اس اہم عقیدے کو اس نے ضبط کر لیا. کولکاتہ میں نے اس کتاب کے چھپنے سے پہلے اس کا آدھا حصہ پڑھایا تھا. دوسرے دن وہاں ایک طالب نے مجھے میسج کیا کہ الحمدللہ میں 1 دن کے اندر یہ کتاب یاد کر چکا ہوں. حالانکہ ابھی تک کتاب چھپی نہیں تھی اور پوری کتاب پڑھایا بھی نہیں تھا. دوسرے دن اس درس میں بیٹھنے والے ایک طالب نے میسج کیا کہ الحمدللہ میں سنا سکتا ہوں، پوری کتاب یاد کر چکا ہوں. تو حقیقت میں علم ضبط کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ متون کا انتخاب کریں اور اس سے پہلے اہل علم سے مشورہ کریں کہ کیا یہ متن اس فن کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے. اس کے بعد اس مناسب متن کو یاد کر لیں.
جب یاد کر لیں گے تو آپ علم کو اس طریقے سے ضبط کر لیں گے. یہ پہلا اصول ہوا. دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول ہے کہ اب جو متن آپ نے یاد کیا ہے تو استاد کے پاس بیٹھ کر اس کی شرح سنیں. جیسے العقیدۃ الواسطیہ ہے، آپ یاد کریں. جیسے کہ اس درس کے شروع میں ہم نے اعلان بھی کیا تھا کہ اس متن کو یاد کرنا ہے، جو طلبہ اس میں شریک ہوں. بعد میں اس کا مسابقہ بھی ہوگا، تو یاد کریں اور پھر استاد کے پاس بیٹھ کر اس کی شرح سنیں. کن اساتذہ کی طرف رجوع کیا جائے گا ان متون کو پڑھنے کے لیے؟ ہم کن اساتذہ کی طرف رجوع کریں؟ تو اس کے لیے شیخ نے ذکر کیا ہے کہ ایسے اساتذہ کی طرف رجوع کریں، ایسے اساتذہ سے علم حاصل کریں جن کے اندر دو اوصاف پائے جاتے ہوں. پہلی صفت ہے ان کے پاس تدریس کی مناسب اہلیت موجود ہو. یہ پہلی صفت ہے. استاد کا جب انتخاب کر رہے ہیں آپ کہ ہم اس سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے استاد کے اندر دو صفت کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی صفت کیا ہے کہ ان کے پاس تدریس کی اہلیت ہے یا نہیں ہے مناسب. کیسے پتا چلے گا کہ تدریس کی اہلیت ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس طور پر پتا چلے گا کہ خود اس استاد نے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو سیکھا ہے یا نہیں سیکھا. اگر اس استاد نے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو سیکھا ہے تب ہم اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر خود صرف اسٹڈی سے، ذاتی مطالعے سے اس نے اس علم کو ضبط کیا ہے تو اس سے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے. کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، کہ تم مجھ سے سنتے ہو اور پھر تم سے سنا جائے گا. یعنی تم مجھ سے علم حاصل کر رہے ہو اور پھر تم سے لوگ علم حاصل کریں گے. وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، اور پھر تم سے جو پڑھیں گے وہ دوسروں کو پڑھائیں گے، وہ دوسروں کے استاد ہوں گے، دوسرے آ کر ان سے علم حاصل کریں گے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ علم کیسے لوگوں سے حاصل کیا جائے گا؟ جنہوں نے اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر اس کو سنا ہو، اس سے علم حاصل کیا جائے گا. اور یہی طریقہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کا رہا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص اس زمانے میں بھی، تابعین کے زمانے میں بھی، ذاتی مطالعے سے علم حاصل کر لیتا اور لوگوں کو پڑھانے کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا تو علماء تحذیر کرتے کہ نہیں، اس سے بچ کر رہنا، اس سے علم حاصل نہ کرنا. اس لیے کہ استاد سے اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے، ذاتی مطالعے سے علم حاصل کیا ہے. اس کے پاس اگر علم حاصل کرو گے تو جس طرح یہ گمراہ ہوا ہے تم بھی اس کے نتیجے میں گمراہ ہو جاؤ گے. چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنے مقدمے کے اندر ابو الزناد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، جو تابعین میں سے ہیں. یہ کون ہے؟ تابعین میں سے، صحابہ اکرام سے اور کبار تابعین سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. فرماتے ہیں ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ. میں نے مدینے کے اندر ایک دو نہیں 100 لوگوں کو، یعنی مراد کیا ہے، بے شمار لوگوں کو پایا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا، جو سب کے سب کیا تھے، مأمون تھے. یعنی دین کے ناحیے سے ایسے نہیں تھے کہ کذاب ہوں، خیانت کرنے والے ہوں، ایسی بات نہیں تھی. انتہائی امانت دار تھے، متقی پرہیزگار تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا. یہ لوگوں کو دین سکھانا چاہتے تھے لیکن لوگ بچتے تھے، ان سے دور رہتے تھے. کیوں؟ یقال لیس من اہلہ، ان کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، ان سے علم نہیں لیا جا سکتا. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جب یہ خود لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے تو لوگ کیوں ان سے بھاگتے تھے، کیوں ان سے علم حاصل نہیں کرتے تھے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ جواب دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ
کہ انہوں نے کتابوں سے اس علم کو رٹ لیا تھا، استاد سے نہیں سیکھا تھا۔ غور کریں، امام مالک رحمہ اللہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں کہ کتابوں سے رٹ لیا تھا، استاد کے پاس بیٹھ کر یہ علم نہیں سیکھا تھا، اس وجہ سے لوگ بھاگتے تھے۔ تو یہ طریقہ تھا سلف صالحین کا۔ یہ علم کس سے حاصل کریں گے؟ جس نے استاد کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو حاصل کیا ہو۔ سلیمان بن موسیٰ رحمہ اللہ، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کتابوں سے علم حاصل کرنے والوں سے علم نہ لو۔ ثور ابن یزید رحمہ اللہ، یہ کبار اتباع تابعین میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں لا یفتی الناس صحفی ولا یقرئہ مصحفی، یعنی کتابوں سے اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو ایسا شخص لوگوں کو فتویٰ نہ دے، لوگوں کو دین نہ سکھائے، اور اگر کوئی مصحف دیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھا ہے نا تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ قرآن تک پڑھنا نہیں سکھا سکتا وہ، اگر استاد سے خود اس نے قرآن پڑھنا نہیں سکھائے تو ذاتی مطالعے سے اس نے سیکھ لیا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن یزید بن جابر رحمہ اللہ، جو تبع تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں لا یؤخذ العلم الا ممن شہد له بالطلب، ایسے شخص سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا جن کے بارے میں یہ گواہی نہ دی جاتی ہو کہ یہ ایک زمانے میں طالب علم تھا، یعنی اس نے خود استاد سے علم حاصل کیا ہے، جب تک اس کے بارے میں یہ گواہی نہ دی جاتی ہو اس کو اپنا استاد نہیں بنایا سکتا، اس سے علم نہیں لیا سکتا۔ اس طرح کے اقوال تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین سے ایک دو نہیں بے شمار موجود ہیں۔ اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ ایسے استاد کا انتخاب کیا جائے جس کے اندر کیا ہو، جس نے خود استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا ہو۔ یہ پہلی صفت ہے اس استاد کی۔ دوسری صفت ہے کہ وہ ناصح ہو، خیر خواہ ہو، اور ناصح اور خیر خواہ ہونے کے لیے دو اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے۔ کس استاد کو ہم ناصح اور خیر خواہ مانیں گے؟ ایسے استاد کو جس کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت ہے کہ وہ استاد اس لائق ہو کہ اسے اپنا مربی بنایا جائے، اس کی اقتدا کی جائے، اس کے خود اپنے اعمال ایسے ہوں کہ اسے ہم اپنا مربی بنا سکتے ہیں، ہم اس کی اقتدا کر سکتے ہیں، تو پھر اس استاد سے علم حاصل کیا جائے گا۔ وہ استاد ناصح ہے، خیر خواہ ہے، لیکن استاد خود طلبہ کو اللہ کے رسول کی حدیث سنائے اور عمل کے میدان میں خود اس کی دھجی اڑائے، تو ایسے استاد سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ وہ لوگوں کو سکھائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے اور خود حلق کرتا ہو، تو اس استاد سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں کو سکھائے کہ پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے، اللہ کے رسول نے سخت وعید سنائی ہے، اور خود اس کے پاجامے سے ٹخنے نیچے کی کر رہے ہو، تو ایسے استاد سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جو مستحب اعمال ہیں ان اعمال کے تعلق سے بھی بیان کرے اور خود نہ عمل کرتے ہو تو طلبہ ایسے استاد پر ہنستے ہیں اور ان سے علم لینے سے بچتے ہیں۔ ایک استاد نے ایک بار اپنے شاگردوں کے سامنے ایک دعا کے بارے میں سکھلایا کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح و شام پڑھتا ہے تو وہ آفت اور مصیبت سے محفوظ رہے گا، شل وغیرہ کی بیماری اسے نہیں ہوگی، جس طرح پولیو کی بیماری ہو جاتی ہے نا۔ خود اس استاد کا ایک ہاتھ پولیو کا شکار تھا، شل کا شکار تھا، اور اس نے اپنے طلبہ کے سامنے یہ حدیث سنائی تو بعض طلبہ ہنسنے لگے کہ آپ یہ ہمیں سنا رہے ہیں اور خود آپ کی حالت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری حالت دیکھ کر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اگر اس حدیث کا یہی معنی ہے تو خود میرے ساتھ ایسا کیوں معاملہ ہے؟ تو سن لیں، میں اس دعا کا اہتمام کرتا ہوں پڑھنے کا،
البتہ جس دن میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، بیماری ہوئی تھی، اس دن بھول گیا تھا پڑھنا۔ حدیث رسول اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن میں اس دن بھول گیا تھا، تقدیر سبقت کر گئی اور میرے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استاد ایسا ہونا چاہیے کہ طلبہ محسوس کریں کہ یہ لائق اقتداء ہیں، یہ مربی بننے کے لائق ہیں، لیکن خود ان کے عمل سے علم کی مخالفت لازم آتا ہو تو ایسے شخص کو آپ اپنا استاد نہیں بنا سکتے۔ ایسے شخص سے دوری رہنا بہتر ہے، کیونکہ علم کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت ہے کہ وہ طریقہ تدریس سے بھی واقف ہو، طریقہ تدریس سے واقف ہو۔ اگر وہ طریقہ تدریس سے واقف نہیں کہ کیسے پڑھایا جاتا ہے، علم تو بہت حاصل کر لیا لیکن پتہ نہیں ہے کہ پہلی کلاس والے کو کس طرح پڑھاتے ہیں اور 10ویں کلاس کے بچوں کو کس طرح پڑھاتے ہیں اور پی ایچ ڈی کے بچوں کو کس طرح پڑھاتے ہیں۔ اب پہلی کلاس کے بچوں کو پڑھانے جائے اور پی ایچ ڈی کے طلبہ کو جس طرح پڑھانی چاہیے اس طرح وہ پڑھا رہا ہوں، تو یہ استاد علم کے گرچہ پہاڑ ہو اس لائق نہیں ہے کہ ان کو استاد بنایا جائے، ان سے طلبہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اس لیے استاد کے پاس یہ ہنر ہونا چاہیے کہ میں کن کو پڑھا رہا ہوں۔ ایک عام مجلس ہے، اس کے اندر آپ کسی چیز کو پڑھائیں، اس کا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ طلبہ علم کے درمیان جو عربی زبان کو پڑھتے ہیں، قواعد وغیرہ کو، ان کو پڑھائیں، طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ یہی کتاب میں نے رائے درگ میں، جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ آندھرا پردیش میں جو ہے، اس میں پڑھایا اسی کتاب کو، صبح سے لے کر شام تک۔ اس کی ویڈیو سنیں اور اس درس کو پڑھانے کا یہاں پر جو طریقہ ہے اس مسجد میں، اس کی ویڈیو سنیں، دونوں میں اندازہ لگائیں، آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ وہاں پر جو چیزیں ہم طلبہ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، یہاں پر ان چیزوں کو نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ یہ مجلس الگ ہے، وہ مجلس الگ ہے۔ استاد کو اتنی تمیز نہ ہو کہ کس مجلس میں مجھے کون سی بات کرنی ہے، تو پھر وہ علم دینے کے لیے اہل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو مجلس کا کوئی خیال نہیں رہتا کہ کس مجلس میں بیٹھے ہوئے اور یہاں کون سی بات کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص عید کے موقع پر، مثلا عید الاضحیٰ کے موقع پر، اس وقت کس مسئلے کو بیان کرنا چاہیے؟ قربانی کے احکام و مسائل کو بیان کرنا چاہیے۔ اب عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ صلاۃ جنازہ کا طریقہ بیان کریں، اور نکاح کے مجلس میں مثلا ابھی نکاح پڑھایا جانے والا ہے، اس سے پہلے 2-4 منٹ نصیحت کرنے کے لیے کہا گیا کہ زوجین کو 2-4 منٹ نصیحت کر دیں۔ اب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ شوہر کی وفات ہو جائے تو بیوی کی عدت کیا ہوگی۔ وہ مجلس اس درس کے لیے مناسب ہے؟ اس درس کے لیے وہ مجلس مناسب نہیں ہے۔ تو علم ہو جانا کافی نہیں ہے، اس علم کو کہاں کس انداز میں رکھنا ہے، اس کا ہنر ہونا چاہیے، اور یہ چیز ٹریننگ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ استاد کو ٹرینڈ ہونا چاہیے۔ جو بی ایڈ کا کورس کرایا جاتا ہے، تدریب المعلمین جس کو عربی میں کہتے ہیں، انڈیا میں یہ تصور نہیں ہے۔ مدارس کے اندر ایک طالب فضیلت کے مرحلے سے آج فارغ ہوا اور کل مدرس بن جاتا ہے، آج فارغ ہوا اور کل سے وہ مدرس بن گیا بغیر کسی ٹریننگ کے۔ عموماً پوری دنیا میں عصری علوم میں بھی ایسا نہیں ہوتا، پہلے اسے ٹریننگ کرنی پڑے گی، اس کے بعد جا کے وہ مدرس بن سکتا ہے کہ کیسے پڑھانا ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ استاد کے پاس یہ اہلیت ہو کہ پڑھانا کیسے ہے۔ علم تو ہے لیکن اس کو کیسے دیا جائے، طلبہ کے لیے آسانی کے ساتھ اسے ہضم کرنا ممکن ہو، تو یہ دوسری صفت ہے۔ یہ دونوں صفتیں ایک استاد کے ناصح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جب اس استاد کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں تو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ استاد خیر خواہ ہے۔ تو اس استاد کے خیر خواہ ہونے کے لیے پہلی جو ہم نے صفت ذکر کی تھی وہ کیا تھی کہ درست اہلیت موجود ہو، اور اس درست اہلیت کے اندر ہم نے پہلی چیز ذکر کی کہ اس نے خود
اپنے اساتذہ سے علم کو حاصل کیا ہو، یہ پہلی صفت ہے اس کے اندر۔ اگر بذات خود ذاتی مطالعے سے علم حاصل کر لیا ہو تو اس سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری صفت ہے اہلیت کے اندر کہ یہ استاد بننے کے لائق ہے، اہل ہے۔ وہ کیا دیکھا جائے گا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور منہج پر ہے یا نہیں ہے۔ گرچہ اس نے استاد سے علم حاصل کیا ہو، علم کے سمندر ہو، پڑھانے کا طریقہ بھی لاجواب ہے، تمام صفتیں موجود ہیں، لیکن بدعتی ہے۔ لوگوں کو دین کے نام پہ کیا سکھاتا ہے؟ بدعتیں سکھاتا ہے۔ تو ایسے استاد سے علم حاصل نہیں کر سکتے، اور اس بارے میں کتاب و سنت کے نصوص بھرے پڑے ہیں۔ سلف صالحین کا اس بارے میں اجماع ہے، ایک دو نہیں، بے شمار نصوص ہیں کہ کسی بدعتی سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا، ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کن سے حاصل کیا جائے گا؟ اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اصاغر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوٹے لوگوں سے، لیکن یہاں پر اصاغر سے مراد چھوٹے نہیں ہے عمر کے اندر، بلکہ کس کے اندر چھوٹے ہیں؟ علم کے اندر۔ اور حقیقت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اہل بدعت سے علم حاصل کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ حدیث ابن مبارک رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر روایت کی ہے، اور ابن مبارک رحمہ اللہ خود اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع و بیان العلم کے اندر، اسی طرح امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ کے اندر نقل کیا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کن سے حاصل کیا جائے گا؟ اصاغر سے۔ عبداللہ بن مبارک خود اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کتاب الزہد کے اندر، اور خود اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں اس حدیث سے مراد ہے، اصاغر سے مراد اہل بدعت سے علم حاصل کیا جائے گا۔ تو اہل بدعت سے علم حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ یہ علم جو استاد سے تم حاصل کر رہے ہو، صرف علم حاصل نہیں کر رہے ہو، بلکہ اس سے دین سیکھ رہے ہو، یہی تمہارا دین بن جائے گا۔ قبر کے اندر جب تمہیں پوچھا جائے گا وما دینک، تو جو استاد سے سیکھے وہی پیش کر دو گے۔ اگر اللہ کے رسول نے یہی دین لوگوں کو سکھایا تھا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر استاد سے بگڑا ہوا دین تم نے سیکھا ہے، بدعت سیکھی ہے دین کے نام پر، تو قبر کے اندر جب اس بدعت کو پیش کرو گے دین کے طور پر، وہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، اس لیے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو کہ جس سے علم حاصل کر رہے ہو، دین حاصل کر رہے ہو، وہ کس لائق ہے، وہ حقیقت میں صحیح دین تمہیں سکھا رہا ہے یا دین کے نام پر اپنی بدعتیں تمہیں سکھا رہا ہے۔ تو یہ ہے پانچواں اہم قاعدہ کہ سلوک الجادۃ الموصلۃ الیہ، علم حاصل کرنے کے لیے معروف طریقہ اختیار کرنا، قابل، ماہر، خیر خواہ اور سلفی استاد سے علم حاصل کرنا، یہ ہے پانچواں قاعدہ۔ اس کے بعد چھٹا قاعدہ ہے کہ اس علم کو بتدریج حاصل کرنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ حاصل کرنا، اور جو بھی فنون ہیں کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، تمام فنون سے آگاہی حاصل کرنا، بقدر ضرورت تمام فنون کو سیکھنا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے صرف اور نحو سے الرجی ہے، میں یہ نہیں پڑھوں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو بقدر ضرورت صرف و نحو پڑھنی ہے، بقدر ضرورت آپ کو اصول فقہ بھی پڑھنا ہے، اصول حدیث بھی پڑھنی ہے، اصول تفسیر بھی پڑھنی ہے، کیونکہ ان علوم کے جانے بغیر کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو بقدر ضرورت ان تمام علوم اعلیٰ سے آگاہی حاصل کرنا اور بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ اس علم کو حاصل کرنا،
یہ چھٹا قاعدہ شیخ نے ذکر کیا ہے. بتدریج علم حاصل کرنے کے اندر اگر آپ سلف کے طریقوں کو دیکھیں تو بالکل واضح طور پر پائیں گے کہ وہ اس علم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ حاصل کرتے تھے. ایک ہی ساتھ تمام علوم کو سیکھ لیں، یہ طریقہ نفع بخش نہیں ہے، اور نہ اس طریقے سے کوئی علم حاصل کر سکتا ہے. بلکہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو پہلے سیکھیں، کوئی چھوٹی کتاب اٹھائیں جو ابتدائی مرحلے کے لیے مناسب ہو، اور پھر اس کے بعد اس سے بڑی کتاب اٹھائیں، پھر اس کے بعد اس سے بڑی کتاب اٹھائیں. اس طریقے سے بتدریج اس علم کو حاصل کریں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کونوا ربانیین. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر فرماتے ہیں کہ ربانی کون ہے؟ الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ. ربانی کون ہے؟ جو لوگوں کو چھوٹے چھوٹے علم کے مسائل کے بارے میں پہلے بیان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑے مسائل کی طرف بتدریج آگے بڑھتا ہے. ایسے عالم دین کو عالم ربانی کہا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ پہلے ہی مرحلے میں اس کے پاس کیا تھما دی جائے؟ تفسیر طبری اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم، کہ اسی سے ہم شروعات کریں گے. آج دیکھیں بہت سارے لوگوں کو شروعات ہی انہی چیزوں سے کرتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں علم سیکھنے کا. پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ علم کو سیکھیں، چھوٹے متون کو انتخاب کریں، پھر ان کو پڑھ لینے کے بعد اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے. جیسے ابھی الاصول الثلاثہ آپ کو پڑھایا گیا، پھر العقیدۃ الواسطیہ، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کتاب التوحید پڑھایا جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اس طریقے سے بتدریج ہم آگے بڑھیں گے. اگر پہلے مرحلے میں ہی اگر العقیدۃ الطحاویہ رکھ دیتے تو بالکل اس مرحلے کے لیے مناسب نہیں تھا. وہ یہ سر کے اوپر سے گزر جائے گا. ایک بندہ علوم حدیث کے تعلق سے پڑھنا چاہتا ہے، اگر کوئی ابتدائی کتاب نہیں پڑھی ہے اور پہلے اس کے مرحلے میں اس کے سامنے رکھ دیا جائے فتح المغیث کو کہ ہم آپ کو فتح المغیث پڑھائیں گے، وہ ایک لفظ سمجھ نہیں پائے گا، کچھ نہیں اس کے پلے پڑے گا. ایک بندہ جو علوم حدیث کے ابتدائی چیزوں سے واقف نہیں ہے اور وہ کہے کہ میں صحیح مسلم سے شروعات کرنا چاہتا ہوں، امام مسلم کا مقدمہ اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا، کچھ نہیں سمجھ پائے گا وہ. تو اس علم کو بتدریج حاصل کرنا ہے. علامہ معلمی رحمہ اللہ جب اپنے استاد احمد ابن محمد ابن سلیمان المعلمی رحمہ اللہ کے پاس گئے اور ان سے امام نووی رحمہ اللہ کی منہاج الطالبین، جو کہ مشکل کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، اور اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی، درخواست کی. استاد نے پوچھا کہ کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ منہاج الطالبین پڑھنا چاہتا ہوں. استاد تو سن کر فوراً دنگ رہ گئے. اس عمر میں منہاج الطالبین؟ کچھ کہا نہیں کہ اگر ابھی منع کر دیں تو دل ٹوٹ سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے آئندہ کل لے کے آئیں. لے کے آئے معلمی رحمہ اللہ. کہا کہ پڑھیں کہیں سے. فر 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 پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے. تو کہا کہ پھر دوسری جگہ سے پڑھیں. پھر دوسری جگہ سے انہوں نے کتاب کھولی اور وہاں سے بھی فر 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 پڑھنا شروع کر دیا. تو ان کے ہاتھ سے کتاب لی اور دیکھا کہیں عبارت لگی ہوئی تو نہیں ہے. عبارت تو لگی ہوئی نہیں ہے لیکن بہترین انداز میں یہ پڑھ رہے ہیں. بڑا تعجب ہوا. کہا کہ آپ نے صرف اور نحو کہاں پڑھا ہے؟ تو کہا کہ صرف اور نحو کی فلاں فلاں کتابیں میں پڑھ چکا ہوں اور پورا ازبر ہے. تو کہا کہ پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد استاد نے امام معلمی کے سامنے کیا کہا کہ گزشتہ کل جب آپ نے کہا تھا کہ منہاج الطالبین پڑھنا چاہتا ہوں تو میں حیران رہ گیا کہ اس عمر میں منہاج الطالبین کیسے ممکن ہے پڑھنا آپ کے لیے. اس لیے کہ جب تک کوئی صرف اور نحو میں پختہ نہ ہو منہاج الطالبین کا ایک سطر وہ نہیں پڑھ سکتا. لیکن جب آپ نے آج پڑھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ صفحہ یاد ہوگا. پھر دوسری جگہ سے پڑھا, اس کو بھی صحیح پڑھ دیا تو مجھے لگا کہ شاید اس میں عبارت لگی ہوئی ہوگی. جب وہ بھی نہیں ہے تو مجھے تعجب ہوا کہ جب کوئی شخص نحو اور صرف کے اندر پختہ نہ ہو, یہ کتاب نہیں پڑھ سکتا, تو آپ کیسے صحیح پڑھ رہے ہیں. تو اب پتا چلا کہ صرف اور نحو کا جو مرحلہ تھا وہ آپ کراس کر چکے ہیں, اتنا پڑھ چکے ہیں, اب آپ پڑھ سکتے ہیں.
لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے جائز نہیں پڑھنا. میرا خود اپنا واقعہ ہے، جب دریاباد میں پڑھ رہا تھا، فراغت کر چکا تھا، میں جامعہ اسلامیہ فیض عام سے فراغت کر چکا ہوں. اس کے بعد تخصص پڑھنے کے لیے حدیث کے اندر دریاباد گیا تھا پڑھنے کے لیے. لائبریری کے اندر امام ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب المحلہ لے کر بیٹھا ہوا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں. عموماً جاتا اور اسی کتاب کو اٹھاتا اور پڑھتا. اس وقت یہی عادت تھی، چند دن تک اسی کتاب کے ساتھ رہا. ایک دن استاد محترم شیخ عبد الوارث اثری حفظہ اللہ میرے پاس آئے، سامنے بیٹھ گئے. پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ دکھایا میں نے، المحلہ ابن حزم پڑھ رہا ہوں. کافی دیر تک خاموش رہے. اس کے بعد کہا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، البتہ اس کتاب کو پڑھنے کی اجازت ہم ہر ایک کو نہیں دیتے. آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا. تو اس وقت میں نے کہا، سوچا کہ آخر کیوں استاد نے یہ سوال کیا اور پھر یہ جواب دیا. امام ابن حزم رحمہ اللہ کی اس کتاب کو کوئی اٹھایا اور دیکھے کہ اس کا اسلوب کیا ہے. اگر علم کا ایک حصہ وہ گزار نہ چکا ہو اور سلف کی کیا تعظیم دل کے اندر ہونی چاہیے، اور اصول و قواعد خصوصاً قیاس وغیرہ کے مسائل اگر پہلے سے وہ نہ پڑھ چکا ہو اور ابن حزم کی کتاب شروع میں پڑھے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا ظاہری بن کر نکلے. خود گمراہ ہوگا، لوگوں کو گمراہ کرے گا. لیکن ایک مرحلے کے بعد جب یہ اصول پڑھ چکا ہو اور ایک حد تک اس کے پاس معرفت آ چکی ہو تو پڑھ سکتا ہے. ورنہ یہ کتاب ابتدائی مرحلے کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. یہی اہل علم کا طریقہ رہا ہے کہ بتدریج اس علم کو وہ سکھاتے ہیں. اچانک کوئی ایک دم تمام ابتدائی کتابوں کو چھوڑ کر کوئی اونچی کتاب پڑھنا چاہے، اساتذہ اس کی اجازت نہیں دیتے. 7واں قاعدہ ہے المبادرۃ الی تحصیلہ واغتنام سن الصبا والشباب. علم حاصل کرنے میں مبادرت کرنا، سبقت کرنا، جلدی جتنا ہو سکے اپنے اوقات کو برباد کیے بغیر اس میں سبقت کرنا. اگر آپ کے اندر علم طلب کرنے کی خواہش ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ کام ہے 1 سال 2 سال تک نپٹا لوں اس کے بعد پڑھوں گا، تو آپ جان لیں کہ 1 سال 2 سال آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا. اگر خواہش ہے تو آج سے شروع کر دیں. آپ ٹالتے رہیں گے تو آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن وہ وقت نہیں آئے گا. مبادرت کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے شروع کر دیں. خصوصاً جو بچپنے کی عمر ہے یا جوانی کی عمر ہے، اس کو غنیمت جاننا. اگر کوئی شخص اس عمر میں ابھی ہے تو اسے اس عمر کو غنیمت جاننا چاہیے. اس عمر میں جس طریقے سے وہ صبر کر کے علم حاصل کر سکتا ہے، ایک عمر بیت جانے کے بعد گرچہ عزم ہو اس کا جسم ساتھ نہیں دے گا. اس عمر میں ہو سکتا ہے کہ وہ 20 گھنٹے تک 22 گھنٹے تک پڑھ لے. بڑھاپے کی عمر میں بھی خواہش تو ہوگی کہ اسی طریقے سے پڑھوں، لیکن جسم ساتھ نہیں دے گا. ایک بار ریاض گیا بعض کام کے لیے، تو کچھ وقت ہمارا بچا ہوا تھا. ہم ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ یہاں جو دارالفتہ کی لائبریری ہے چلتے ہیں، بڑی مشہور لائبریری ہم نے سنی ہے، تو اس کی زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسی لائبریری ہے. جیسے ہم داخل ہوئے فوراً جو گیٹ مین تھا اس نے ایک رجسٹر دیا کہ پہلے اس میں اپنا نام درج کریں، دستخط وغیرہ کریں، جو وزٹنگ یہ ہوتا ہے زیارت کرنے کے لیے زائرین کے لیے. تو جیسے ہی میں نے وہ قلم لیا دستخط کرنے کے لیے، اپنا نام لکھا اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ اوپر دکتور مہدی رزق اللہ احمد لکھا ہوا ہے اور دستخط موجود ہے. تو فوراً میں نے کہا کہ دکتور مہدی رزق اللہ احمد، اس کا مطلب کہ ابھی لائبریری میں موجود ہے، وزٹنگ اس میں رجسٹر میں ان کا نام اور ان کی دستخط موجود ہے، اس کا مطلب کہ ابھی لائبریری میں وہ موجود ہے. تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کسی طرح شیخ سے ملاقات کرنی ہے،
ابھی لائبریری میں موجود ہیں وہ. فوراً ہم داخل ہوئے اور ان کو تلاشنا شروع کر دیے. بڑی لائبریری تھی, پوری لائبریری چھان مارا, لیکن کہیں پر کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا. ان کو تو ہم پہچانتے نہیں تھے شکل سے. کوئی ایسا شخص پوری لائبریری میں نظر نہیں آیا جس کے بارے میں دل میں یہ گمان ہو کہ یہی دکتور مہدی رزق اللہ احمد ہو سکتے ہیں. یہ کون ہے دکتور مہدی رزق اللہ احمد؟ ان کی کتاب ہم پہلے کلاس میں پڑھ چکے تھے کلیۃ الحدیث میں مدینے میں, السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ. اصل مصادر کی روشنی میں سیرت رسول کو انہوں نے لکھا ہے. بڑی پیاری کتاب ہے, یہاں تک کہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر اساتذہ اسی کتاب سے سیرت رسول کو پڑھاتے ہیں. ہم نے بھی پڑھا ہے. بڑی خواہش تھی کہ شیخ سے ملاقات ہو جاتی. کئی براؤن لگانے کے بعد بھی کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا. تو پھر دوبارہ ہم اس گیٹ مین کے پاس گئے اور کہا کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کا نام لکھا ہوا ہے, تو یہ کون ہے؟ یہ اسی کتاب کے مصنف ہیں یا کوئی دوسرے ہیں؟ کہ نہیں, اسی کتاب کے مصنف ہیں. ہمیں نظر نہیں آیا, ہیں کہاں شیخ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں وہی شخص ہے. کہتا ہے کہ اللہ اکبر, اتنی بڑی شخصیت. یہ ہے شیخ افریقہ کے تھے, اور ایک نارمل حالت میں انسان جیسے اپنے گھر میں ہوتا ہے اسی طرح ایک پورے ٹیبل میں کتابیں ایک دم بھری پڑی تھی, بکھری ہوئی ہیں, کاغذات بکھرے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں. ہم جا کے, کئی ساتھی تھے, سلام کیا ہم نے, شیخ کے پاس بیٹھے, کہا کہ آپ سے کچھ وقت چاہیے, اجازت اگر ہو آپ کی. خندہ پیشانی کے ساتھ ملے اور ایک آدھ گھنٹے سے زیادہ انہوں نے ہم سے بات کی. اس میں جو اہم مقصد ہے اس واقعے کو بیان کرنے کا, شیخ نے, ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ وصیت کریں. کہا کہ بیٹے ابھی جو تمہاری عمر ہے اس کو غنیمت جانو, 1 منٹ بھی برباد مت کرو. جتنا پڑھ سکتے ہو, محنت کر سکتے ہو, محنت کر لو. جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو بڑی خواہش ہوگی, لیکن جسم ساتھ نہیں دے گا. جیسے کہ میری حالت ہے, کتنی خواہش ہوتی ہے, اس کے باوجود 17 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھ پاتا آج میں. بڑھاپے کی عمر میں 17 گھنٹے پڑھنے کے باوجود وہ افسوس کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا جو پڑھتے ہی رہتا تھا, کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی, لیکن آج تھک جاتا ہوں, جسم ساتھ نہیں دیتا ہے. تو عزم گرچہ آپ کا جوان ہو لیکن جسم ہمیشہ جوان نہیں رہے گا. اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیں, جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھ لیں. خود مدینے کی زندگی میں میرے ساتھ 1-2 دن نہیں, مہینوں ایسے گزر چکے ہیں کہ پوری رات 1 منٹ بھی میں نے نہیں سویا ہے. عشاء کی نماز کے بعد دروازہ اندر سے لاک کرتا اور لکھنا شروع کرتا. فجر کی اذان ہو جاتی, لکھتے رہتا. یہاں تک کہ بعض ایام ایسے بھی ہوتے, فجر کی نماز پڑھ کے آیا پھر دوبارہ لکھنا شروع کیا. لیکن آج اگر چاہوں تو نہیں کر سکتا. آج جسم وہ ساتھ نہیں دے گا. اس وقت 22-25 سال کی عمر میں جو جسم کی حالت تھی, آج وہ حالت نہیں ہے. جیسے جیسے عمر بیتتی جائے گی اور کمزوری آتی جائے گی, مشغولیات بڑھتی جائیں گی. آپ مرتبط ہیں, صبح آپ کا کوئی دوسرا کام ہے. اس وقت آپ آزاد تھے, جب چاہتے سوتے, جب چاہتے جاگتے. لیکن اب بہت سارے امور سے مرتبط ہو چکا ہوں. گزشتہ کل پونے میں تھا, ایک درس تھا, جمعہ کا خطبہ دیا, جا کے وہاں پر مغرب کا درس, پھر صبح جامعہ میں کلاس ہے. واپسی کے وقت جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک ویڈیو سنا جس میں صحیح بخاری پر بہت ہی گندے انداز میں بہت ہی بیہودے اعتراضات انہوں نے کیے ہیں. سن کر دل ایک دم بالکل ہی ہو گیا مقدر. فجر کی نماز کے بعد یہ ارادہ کیا کہ بیٹھ کر اسی وقت اس کا جواب لکھوں, لیکن مسلسل سفر میں ہونے کے بعد پھر کلاس ہے, اور کلاس کے بعد پھر اس درس کے لیے آنا ہے. ہمت نہیں ہوئی کہ اتنی یعنی طویل مسافت طے کر لینے کے بعد بھی بغیر سوئے ہوئے مزید آپ ہی کر سکیں. البتہ سونا ضروری تھا, اس لیے فجر کے بعد تھوڑی دیر سویا, البتہ اس سے پہلے اس کے نوٹس تیار کر لیے تاکہ بعد میں یہ چیزیں ذہن سے نہ نکل جائیں. اگر مشغولیت نہ ہوتی, جیسے کہ ایک زمانہ گزر چکا ہے جب لکھنے کی باری آتی تھی, تو ایسا بھی ہوا ہے 40 گھنٹے 45 گھنٹے تک میرے گزر چکے ہیں بغیر سوئے ہوئے, مسلسل لکھ رہا ہوں.
لیکن آج نہیں کر سکتا ہوں. اسی کو شیخ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جو آپ کی زندگی کا یہ جوانی کا عالم ہے یا بچپنے کی زندگی ہے، یہ دوبارہ واپس نہیں آنی ہے. یہ وقت گزر چکا آپ کا. جتنا زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا لیں. مستقبل میں آپ افسوس صرف کر سکتے ہیں، لیکن اس افسوس سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملنے والا. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپنے کی عمر میں علم جو انسان حاصل کر لیتا ہے تو وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہو جاتی ہے. جس طرح پتھر کو آپ اس میں لکیر بنا دیں تو وہ لکیر کبھی مٹتی نہیں ہے، اسی طرح بچپنے کی عمر میں انسان جو علم حاصل کر لیتا ہے یہ پتھر کی لکیر کی طرح ہو جاتا ہے. 8واں قاعدہ ہے لزوم التأنی فی طلبہ و ترک العجلہ. صبر کے ساتھ طلب علم میں لگے رہنا اور عجلت بازی سے پرہیز کرنا بہت اہم قاعدہ ہے. ایک طالب علم کی زندگی میں عجلت بازی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر عجلت بازی ہے کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ صبر کے ساتھ لگے رہنا ضروری ہے. طلب علم کا اگر کوئی شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. آج کل ایک فیشن شروع ہو چکا ہے شارٹ کورسز. اس طریقے سے عالم دین نہیں بن سکتا کوئی. معرفت ہو جائے گی، شریعت کے متعلق جانکاری ہوگی، کسی کے پاس فرصت نہیں ہے، اس کے لیے مفید ہے. البتہ اگر کوئی عالم دین بننا چاہتا ہے تو شارٹ کٹ راستہ اس کے لیے مفید نہیں ہے. اسے وقت دینا پڑے گا اور وقت دے کر مستقل اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا پڑے گا، تب یہ علم اسے حاصل ہو سکتا ہے. ابتدائی فنون میں اگر کوئی پختگی حاصل نہ کرے اور اس سے پہلی شارٹ کٹ طریقہ استعمال کرنا چاہے، کوئی ایک کتاب 10 دن کے اندر پڑھ لیا اور پھر امہات کتب کو ہم پڑھیں گے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. کس طریقے سے آگے بڑھے؟ اس کی آسان سی مثال ہے کہ جیسے انسان کا جو لباس ہے نا، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ سائز کے اندر تبدیلی آتی ہے نہیں آتی ہے. 2 سال کی عمر تھی تو اس وقت آپ کا ایک لباس تھا، 5 سال کی عمر میں سائز بدل گئی، 20 سال کی عمر میں سائز بدل گئی. تو اسی طریقے سے علم کے اندر ترقی ہونی چاہیے، بتدریج بڑھنا چاہیے. ایک مشہور قول ہے عبد الکریم الرفاعی رحمہ اللہ کا، طعام الکبار سم الصغار. ایک بڑے شخص کا جو کھانا ہوتا ہے چھوٹے بچے کو دے دیا جائے تو اس کے لیے وہ کھانا نہیں زہر ہوتا ہے. ایک بچہ جو شیرخوار ہے، دودھ پینے کی عمر میں ہے، آپ اسے کھانا پیش کر دیں تو اس کے لیے وہ کھانا ہی زہر ہے، اس کے لیے زہر ہے، وہ مر جائے گا. اس لیے اگر کوئی ضد بھی کرے تو اس کے ضد کو نہیں سننا ہے، اسے صبر کی تلقین کرنا ہے. شارٹ کٹ راستہ نہ اپناؤ، محنت کرو، وقت لگاؤ. جس طرح کوئی چھوٹا بچہ ہو 3 سال 4 سال کی عمر کا اور وہ ضد کرے کہ نہیں میں اپنے ہاتھ سے کھاؤں گا، ممی پاپا اس کو کھلا رہے ہیں اور وہ ضد کیا کر رہا ہے کہ نہیں اپنے ہاتھ سے کھاؤں گا. اگر اسے دے دے کہ ٹھیک ہے اپنے ہاتھ سے کھاؤ، کیا کرے گا؟ اپنے لباس کا، اپنے جسم کا پورا لباس گندا کر لے گا نہیں کر لے گا. تو یہی حالت ہوگی کہ اگر طالب علم کو چھوڑ دیا جائے کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہو جو کتاب چاہو پڑھو، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. اس لیے صبر کے ساتھ طالب علم میں آگے بڑھیں. 9واں قاعدہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں صبر کرنا. پڑھنے کے زمانے میں بھی صبر کرنا ہے اور پڑھانے کے زمانے میں اس سے زیادہ صبر کرنا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ صرف پڑھنے کے زمانے میں کچھ صبر کر لیں، پڑھانے کے زمانے میں اس سے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے. تو بغیر صبر کے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا. یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لا یستطاع العلم براحت الجسم، تن آسانی کے ساتھ یہ علم حاصل نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بہت سارے علماء کا یہ اصول رہا ہے کہ پہلے وہ طالب علم کے اندر صبر کا امتحان لیتے ہیں.
اس کے پاس صبر ہے یا نہیں ہے. اگر صبر ہو تو اسے پڑھانے کے لیے راضی ہوتے ہیں، صبر نہ ہو تو اس کے لیے پہلے ہی راستہ کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں، آپ کے لیے میدان نہیں ہے. استاد محترم شیخ عبد الرحمن الروشیدان حفظہ اللہ، مسجد نبوی کے اندر ان کے حلقات چلتے ہیں، تو ان کے حلقے میں کوئی طالب جائے اور کہے کہ میں اپنا نام لکھانا چاہتا ہوں، آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں، ممکن نہیں ہے کہ پہلے دن دوسرے دن وہ نام لکھا لے. تقریباً 1 آدھ مہینہ لگ جاتا ہے اس حلقے میں نام لکھانے میں. وہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس صبر کتنا ہے، اور جب آ گیا اس حلقے میں تو پھر اس کے سامنے شروط ہوتے ہیں کہ سال بھر میں صرف 2 چھٹی ہے، عید الفطر کے دن ایک دن، عید الاضحیٰ کے دن دوسرے دن، اور پورے سال میں کوئی چھٹی نہیں ہے ہمارے یہاں. اگر بیمار بھی رہیں تب بھی یہیں پر آئیں، الا کہ آپ اسپتال میں رہنا آپ کے لیے مجبوری ہو تو پھر آپ وہاں رہ سکتے ہیں. البتہ ہمارے پاس کوئی چھٹی نہیں ہے. تو پہلے استاد صبر کا امتحان لیتے ہیں کہ صبر ہے یا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں قرآن میں، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ آپ مجھ سے علم حاصل نہیں کر سکتے، مجھ سے پڑھنے کے لیے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، اور آپ کے اندر صبر نہیں ہے، اس لیے آپ کسی دوسرے کو تلاشیں، میرے پاس نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے اپنے جامعہ میں بعض طلبہ کا امتحان لیا، داخلہ لیا، تو بعض طلبہ کو ہم نے اسی وقت کہہ دیا کہ آپ کوئی دوسرا جامعہ انتخاب کریں، ہمارے لیے، ہمارے جامعہ کے لیے آپ مناسب نہیں ہیں، اس لیے کہ یہاں پر ہم سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت صبر کرنا پڑے گا. آپ کے پاس صبر ہو تبھی ہمارے ساتھ آپ چل سکتے ہیں، ورنہ نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر محنت کریں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. آپ اگر صبر نہیں کر سکتے تو آپ دوسرا راستہ اختیار کریں، کسی دوسرے مدرسے میں جائیں جہاں بہت زیادہ آپ کے لیے آزادی ہو. ہمارے یہاں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا. 10واں قاعدہ، اور اسی پر ہم اس درس کو ختم کریں گے، وہ ہے ملازمت آداب العلم. اس علم کو حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں. ایک طالب علم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا رہے، کتاب کے ساتھ اس کا تعامل اور برتاؤ کیسا ہو، استاد کے ساتھ تعامل اور برتاؤ کیسا ہو، اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی طالب علم استاد کے ساتھ بے ادبی کرتا ہو، کتاب کے ساتھ بے ادبی کرتا ہو، جس کتاب کو سے علم حاصل کر رہا ہے اسی کتاب پر سر رکھ کر سو جائے، بلکہ اس پر پیر بھی رکھ رہا ہے، تو یہ علم حاصل کر سکتا ہے؟ اس طریقے سے علم حاصل نہیں ہوتا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے فقیہ تھے، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی. الحبر البحر، ترجمان القرآن. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے، اپنی سواری پر بیٹھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ کر ان کا سواری کا لگام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. وہ اصرار کرتے رہتے ہیں کہ پلیز آپ چھوڑ دیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اپنے علماء کی ہم اسی طرح تعظیم کریں، ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے. آپ ہمارے استاد ہیں، عالم دین ہیں، اور ایک عالم دین کے ساتھ ہمیں اسی طرح تعامل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنا ہاتھ دکھائیں، تو انہوں نے کہا دیکھیں، تو فوراً ان کے ہاتھ پر انہوں نے کیا کیا، بوسہ لے لیا، اور کہا کہ ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی اس طرح ہم تعظیم کریں، آل بیت کی ہم اس طرح تعظیم کریں. تو اس میں محل شاہد کیا ہے کہ اہل علم کی، خصوصاً استاد کی جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہو، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کریں. اس طریقے سے علم حاصل نہیں ہوتا. اور آج دیکھیں اسکولوں کالجوں میں استاد بورڈ پر کچھ لکھ رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی چاک مار رہا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں. بعض طلبہ استاد کے لیے القابات اختیار کرتے ہیں اور برے برے ناموں سے پکارتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ علم حاصل کر لیں گے؟ علم حاصل کرنا صرف نمبر حاصل کرنے کا معنی نہیں ہے، اسے علم نہیں کہتے، یہ اس کے لیے وبال جان ہے. علم حاصل کرنے کے لیے ادب کی ضرورت ہے، بغیر ادب کے علم حاصل نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے استاد کی دعا طالب حاصل کرتا ہے.
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تک علم کے کیسے پہنچے؟ اللہ کے رسول نکلے قضاء حاجت کے بعد اور فوراً جا کے پانی کا لوٹا پیش کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کو، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. یہ استاد کی دعا جو ملی عبداللہ بن عباس کو، کس لیے؟ استاد کی خدمت کی وجہ سے. تو استاد کے ساتھ ادب کے ساتھ وقار کے ساتھ ایک طالب کو رہنا چاہیے. اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی، کتاب کے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ بھی. یہ 10 قواعد ہیں جن کا آج کے درس میں تذکرہ کیا گیا. انشاءاللہ اگلے درس میں 11ویں قاعدے سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، اور اگر ضرورت پڑے تو چوتھے درس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے اور اس کتاب کو انشاءاللہ ختم کریں گے. کوشش یہی کی جائے گی کہ اگلے درس میں اس کتاب کی شرح مکمل ہو جائے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرمائیں، اور جو قواعد و ضوابط آج کے درس میں ہم نے سنے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.